किसी भी मुल्क में लड़ाई करनी हो, किसी मुल्क में इंतशार फैलाना हो, तो सबसे आसान तरीका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और इसी को 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त ट्विटर और सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, अपनी मिसाल देके। आखिर तक वीडियो देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। 5th जनरेशन वॉरफेयर, आपने ये लफ्ज़ तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, पर इसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है ये हम दौरे हाजिर में देख रहे हैं। शायद थी भी वो पोस्ट सोशल मीडिया, पोस्ट इंटरनेट टर्म के जब ये पूरी पेनिट्रेट कर जाएगी ऑल अक्रॉस इन अ कंट्री, तो दुश्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस मुल्क में मिस इन्फॉर्मेशन, उस मुल्क में साइबर इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग और इंतशार फैलाएगा। सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर होती क्या है। ये जी नॉन काइनेटिक मिलिट्री एक्शंस। नॉन काइनेटिक मिलिट्री एक्शंस का मतलब है कि बग़ैर बंदूक, तोप, मिसाइल, जहाज़, मिलिट्री इक्विपमेंट इस्तेमाल किए बग़ैर आप फिर भी मिलिट्री वाला काम कर रहे हैं, यानी कि लड़ रहे हैं। करते क्या हैं आप मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। करते क्या हैं आप साइबर अटैक्स करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ब्रैग किया जाता है कि हमने अपने हमसाए मुल्क की गवर्नमेंट की वेबसाइट को डाउन कर दिया। उधर भी यही होता है, हमने फ़लानी मिनिस्ट्री की, पाकिस्तान की वेबसाइट जो है वो हैक कर दी है और उसमें फिर आप अपना मैसेज डाल देते हैं कि जो भी आप नैरेटिव ड्रॉ करना चाहते हैं। और नॉन काइनेटिक मिलिट्री एक्शन की जो सबसे बड़ी जो किस्म है वो है सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि आप सोशल इंजीनियरिंग करते हैं एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, और वो प्राइमरीली होता है थ्रू सोशल मीडिया। ट्विटर से बात स्टार्ट होती है और जाती है फेसबुक और फेसबुक ओन्ड कंपनीज। पहले फेसबुक, दूसरा जनाब अली व्हाट्सएप और तीसरा इंस्टाग्राम। इससे होता क्या है? इससे होता यह कि पिछले दिनों एक मेजर साहब की हमारे हमसाए मुल्क में वीडियो वायरल हुई थी। उसने कहा हम जो काम करोड़ों रुपया, अरबों रुपया 75 साल में खर्च करके नहीं कर सके, वो काम दो बड़ों की लड़ाई में हो गया पाकिस्तान में, और आपस में सोशल मीडिया पे इंतशार फैल गया। और हिंदुस्तान, यानी कि जिस हमसाया मुल्क जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है अब वो हंस रहा है कि ये लोग आपस में लड़ पड़े। ये लोग अपने प्रीमियम इंस्टीट्यूशन यानी कि मिलिट्री, आर्मी, उसको ट्रेंड्स में लेके आ रहे हैं। आपके सामने ये ट्रेंड नज़र आ रहा है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का ट्रेंड है। इससे होता क्या है कि वेव जब क्रिएट होती है ना, जब आपने नैरेटिव ड्रॉ करना है ना, तो आप बात करते हैं। जैसे ट्विटर का एक ट्रेंड है, उस ट्विटर के ट्रेंड में एक पैनल क्रिएट किया जाता है और पैनल में एक वक्त में, मिसाल के तौर पे रात के 9 बजे 100 बंदा जो है वो एक ही वक्त में ट्वीट करेगा। जब वो एक वक्त में ट्वीट करेगा ना, तो वो पैनल का काम है हवा देना। उसके बाद लोग अगर खुद मोमेंटम ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी उस ट्वीट को देखते हुए रीट्वीट करते हैं या कोट ट्वीट करते हैं या खुद उसके बारे में कोई ट्वीट करके उस हैशटैग को यूज़ कर लेते हैं, तो ट्विटर उसको ट्रेंड बना देता है। ये बड़ा आसान सा तरीका है। हमेशा आप देखेंगे कि जब भी कोई ट्विटर ट्रेंड होगा हैशटैग का, वो एक वक्त में बेशुमार ट्वीट्स नजर आएंगी। वो वेव क्रिएट होती है ट्विटर से, फॉलोड बाय फेसबुक एंड फेसबुक ओन्ड कंपनीज। अब किया क्या? किया ये कि जब इन हमारे बाहर से, हमारे हमसाया ममालिक से, एक मुल्क नहीं है, मैंने ममालिक का लफ्ज़ यूज़ किया, और मैं बताता हूँ उसके बारे में कि मैं क्यों ये इतने कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा हूँ। वहाँ पे उन लोगों ने ट्रेंड्स बनाना शुरू किए ताकि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव हो। इन दोनों का, फ़ौज का और लोगों का आपस में तसादम करा लें, फ़ौज का इमेज मलाइन करें लोगों के सामने, और लोग जो एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखते हैं, तो वो जनाब गुस्से में आके अपने इमोशंस का इजहार करते हुए उस ट्रेंड को, उस हैशटैग को रीट्वीट, कोट ट्वीट या फिर खाली ट्वीट करके हैशटैग इस्तेमाल करा। बस ही मकसद पूरा हो गया, मोमेंटम बनता गया। यही वजह है कि पिछले 2 हफ्तों से
کچھ ہیش ٹیگ جو ہیں وہ پرومیننٹ ہے. لوکل یعنی کہ ود ان دا کنٹری لوگ جو ہیں وہ بیچارے دانستہ اور غیر دانستہ طور پہ اس مومنٹم کا حصہ بن جاتے ہیں, اور باہر والے کا کام آسان ہو گیا, کیونکہ وہ جو 5th جنریشن وار فیئر ہے, نان کائنیٹک ملٹری ایکشن, وہ امپلیمنٹ کر بیٹھا. اس کے لیے 2 اسٹریٹجیز یوز ہوتی ہیں. ایک اسٹریٹجی تو ہے نا جناب سمپل اینڈ سمپل, کہ آپ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا میں آپ جو ہے وہ اٹومنس ایکوریٹ اٹومنس سسٹمز استعمال کرتے ہیں, جس کو باٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اٹومنس سسٹمز جن کو باٹ کہتے ہیں. وہ باٹ جو ہے ان کا کام ہی یہی ہے کہ بس اس کو ری ٹویٹ, کوٹ ٹویٹ یا آگے ہوا چلانا. اچھا, اب دوسرا سسٹم کیا ہے, وہ اے آئی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اب اے آئی بھی سم ہاؤ وہ باٹ والا ہی کام کر رہا ہے, لیکن وہ ایسکلیٹ کر رہا ہے ان مور ایڈوانسڈ پیٹرنس, جو کہ ایونچولی آپ چونکہ موبائل اسکرینس کے ساتھ ہوکڈ اپ ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کانٹینٹ. کیسے, جب کسی ایک ہیش ٹیگ کو مومنٹم مل گیا, اس کو جو ہے وہ ایسکلیٹ کرنے کے لیے بہت سارے نمبرز مل گئے, تو اے آئی جو ہے وہ پریفر ہی کرتا ہے. وہ کہتا ہے وہی کانٹینٹ دکھاؤ اگلے کو جو اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے, جو اس وقت مقبول ہے, پاپولر ہے. وہ فوراً آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ آپ موبائل فون پہ تو بیٹھے ہوئے, آپ بھی اپنا رول پلے کر لیتے ہیں. سو دس از ہاؤ نان کائنیٹک ملٹری ایکشنز 5th جنریشن وارفیئر ٹیکس پلیس. مجھے جب یہ بات نظر آئی نا, میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا آخر تک دیکھنا, میں نے بات کی کہ خدا را گھر کی لڑائی, یہ ٹویٹ ہے, گھر کی لڑائی گھر سے باہر نہ جاؤ, پاک فوج کا امیج دنیا میں ملائن نہ کرو, یہی آپ کے اینیمیز چاہتے ہیں. اسی کو 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں. یہ ویڈیو میں نے بنائی, یہ ٹویٹ میں نے دی, میں نے اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ رکھ دی. اونلی ٹو مائی سرپرائز کہ اس کے بعد سے میں اب جو کچھ ڈال رہا ہوں, چونکہ باٹس ہیں, ان باٹس کو سوشل میڈیا پینلز کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے. باٹس کیا ہیں, فیک آئی ڈیز. وہ فیک آئی ڈیز جو ہے, انہوں نے میری پوسٹ آئی, میں مری میں کھڑا ہوا, میری نارمل تصویر میرے پیج پہ بہت اچھی کرتی ہے, اراؤنڈ 4000 5000 کرتی ہے. تو اس میں ایموجیز نظر آئے ہنسنے والے. لوگوں نے نوٹس کیا, لوگوں نے مجھے ان باکس کرنا شروع کر دیا. اب پہلی دفعہ میں دیکھا کہ میری تصویر پہ کیوں ہنسیں گے, نہ میں اس قوم سے پیسے لیتا, نہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہونا ہے, نہ میں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہونی ہے, نہ میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہونی ہے. مطلب وائی ووڈ سم ون ہیٹ می. سوشل میڈیا میں ایک بات نارملی, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دس, کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہی از دی اونلی ون ود آلموسٹ نو ہیٹرس. اس کی وجہ یہ کہ ہیٹ مجھے کس بات پہ کرے گا, کہ اس کو میری بچے کو میری بات سمجھ نہیں لگی ہوگی, اسٹوڈنٹ کو میری بات سمجھ نہیں لگی, بس اتنا ہی ہیٹ ہے. اس سے زیادہ تو کوئی ہیٹ کرنے کی وجہ ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ میں نے پیسے لینے ہیں, نہ میں نے 1-to-1 بات کرنی ہے, نہ میں نے آپ کو اپنا نمبر دینا ہے. میرا تو کام ہے راستہ دکھانا, جس کو میرے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے کامیابی مل جائے وہ خوش ہو جاتا ہے. جو مثال کے طور پہ میرے بتائے ہوئے راستے پہ منزل تک نہیں پہنچتا, وہ بعض اوقات بول بھی دیتا ہے, which is fine, everybody's got a right to voice their opinion. میں پریشان اس بات پہ ہوا کہ ہوا کیا. پھر میں نے کچھ سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ, ان سے بات کی. سب سے پہلے میں نے جو کال ملائی وہ میں نے رافع بلوچ کو ملائی. میں اور رافع کھٹے تھے, پرائڈ آف پاکستان کی جب ریکگنیشن تھی. میں کہا رافع یہ ہو کیا رہا ہے, تو رافع نے مجھے سمجھایا کہ جو معاملہ میں نے بھی آپ کو سمجھایا, یہ سارے باٹس ہیں. اب آپ ان کی آئی ڈیز دیکھ لیں, سارے باٹس ہیں. ہاں سر ہیں. اچھا, اب مصیبت یہ, جب میں نے نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی اپنی سائڈ سے, میں نے ایک پوسٹ ڈالی جس میں نے اسکرین شاٹ نکال کے یہ آپ کے سامنے دکھا دیے, اس میں بھی وہ ہنس رہے ہیں. اب میں اور اپنا اوپینین بلڈ کر رہا ہوں, میں اس بندے کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھیا تم خلائی مخلوق ہو, یہ میں نے ورڈ یوز کیا. تم یو آر ٹرائنگ ٹو اچیو سم تھنگ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو. اور پھر میں چونکہ ایک سرا مجھے مل گیا کہ یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی. جب میں نے اس بندے کو لتراڑا, فوراً ایموجیز چینج ہو گئے, اب سیڈ ایموجیز آ گئے. سو اس کا مطلب کہ کہیں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی جو شاید گل ود گئی مختاریا. یہی وارفیئر ہے کہ آپ نیریٹو ہے. اس سے کچھ عرصہ پہلے, 6 مہینے پہلے, مجھے ایک کمنٹ ہے جو بار بار نیچے پیسٹ کیا جا رہا تھا, وہ میں یہاں پہ اسکرین پہ نہیں دکھا سکتا, اور اس پہ مجھے گالی دی جا رہی تھی. میں بڑا پریشانی ہے, مجھے کیوں گالی دی جا رہے ہیں, اور بات کیا تھی, گالی کے بعد لائیو سیشنز بند کرو. اچھا, اب اس میں جو ورڈ
یعنی کہ الفاظ کا چناؤ تھا، وہ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ود ان دا کنٹری نہیں ہے، وہ آؤٹ سائڈ دی کنٹری. بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ لگ جاتی ہیں. حضور، جناب، یار یہ میرے پیچھے کیوں ہوگا جناب؟ نارملی موویز میں یوز ہوتا ہے وین وی آر ٹرائنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اوور کنٹری، لیکن ہم نارمل گفت و شنید میں جناب کا ورڈ بہت کم یوز کرتے ہیں. پھر جب میں نے آئی ڈیز کو ڈی سائبر کروایا، پتہ لگا بھائی صاحب پھر وہی بات اکراس دا بارڈر. تکلیف کیا ہے کہ میں فری میں پڑھا کیوں رہا ہوں؟ تکلیف کیا ہے کہ میں کیوں لائیو سیشنز کر رہا ہوں؟ وہ پیغام بڑا واضح تھا. فیس بک، میرا فیس بک پیج، میری پروفائل اور انسٹاگرام، اتنی آئی ڈیز میں نے بلاک کروائیں جو میسیجز کر رہی، اور وہ ان باکس بھی کر رہی تھی اس وقت. سو گزارش یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جب کسی ملک میں کوئی بھی نیریٹو بلڈ کروانا ہو، انتشار پھیلانا ہو، مس انفارمیشن پھیلانی ہو یا سائبر اٹیکس کرانے ہو، بندوقیں نہیں چلیں گی. سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اسی کو کہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر. ایک آخری پیغام جس کی وجہ سے یہ ساری بات سٹارٹ ہوئی، اور میں ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں. مجھے پتا آپ کمنٹ میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. پولیٹیکل لینڈسکیپ میں جو بھی ہوا پاکستان میں، اچھا ہوا برا ہوا، وقت بتائے گا. ہم سارے رستو نہ بنے تو بہتر ہے. جانے انجانے میں اپنا سب سے مستحکم ادارہ جو کہ پاک فوج ہے، اس کا امیج ملائن نہ کر جائے. ظاہر ہے ایک غصہ ہے، ایک لوگوں کے اندر غبار بھرا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے، اس ادارے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن ہمارے اس وائسنگ دا اوپینین، ہیش ٹیگ یوز کرنے سے، بار بار ان کے بارے میں بات کرنے سے، جو کام 75 سال میں دشمن اربوں روپے خرچ کر کے نہیں کر سکا، وہ ہم جانے انجانے میں کریں. خیال رکھیے. 5th جنریشن وارفیئر، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیجیے، کیونکہ جب ملک ٹوٹ جائے تو پھر شری لنکا یا افریقن کنٹریز جیسا حال ہوتا ہے. ایک ہی ادارہ ہے جس نے ہمیں مستحکم رکھا ہے. میں اس کا کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوں. یہ ویڈیو سپانسر نہیں، میں تو سپانسر ویڈیو آپ کو پتا ہے سوائے ہوسٹنگر کے کچھ بھی نہیں کرتا. میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. جسٹ بیکاز آئی ایم آرمی بریٹ، آئی فیل کہ اتنا زیادہ امیج ملائن ہو رہا ہے. خطرناک بات ہے. آپ کے حاسدوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ مزید انتشار پھیلائیں، اور جب انتشار پھیلے تب ہی ملک ٹوٹا کرتے ہیں. آپ بچا سکتے ہیں. یس یو کین.